بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کو ایسی قوت اور حکمت عطا فرمائی جو دنیاوی قانون کے برخلاف اور عقل کو عاجز کرنے والی ہے، جس کو عام انسان سر انجام دینے کی قدرت نہیں رکھتے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے آخری نبی تھے، اور اللہ نے اپنے سچے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک غیر معمولی اور حیرت انگیز معجزہ عطا فرمایا تھا۔ جب بنی اسرائیل نے آپ کو نبی ماننے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا معجزہ عطا کیا جس سے آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے کہا کہ ہم آپ پر تب ایمان لائیں گے جب آپ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ تو حواری کہنے لگے کوئی مردہ زندہ کر کے دکھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 لوگوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا، جن میں سے ایک آزر تھا، ایک بڑھیا کا بیٹا تھا جو اپنے جنازے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے بعد کافی عرصہ زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی، اور تیسری ایک عورت تھی، اور چوتھا سام بن نوح تھا۔ اور سام بن نوح کے متعلق تو آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تو ان پر تنقید کرنے والوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے ان کو زندہ کیا ہے جو حال ہی میں مرے تھے، آپ کسی ایسے شخص کو زندہ کریں جس کی موت کو کافی عرصہ گزر چکا ہو۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سام بن نوح کو زندہ کیا۔ سام بن نوح کی موت کو 4000 سال سے زیادہ ہو چکے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ سام بن نوح کی قبر پر گئے اور اللہ کا بابرکت نام لے کر صاحب قبر کو پکارا تو سام بن نوح قبر سے نکل آئے۔ سام نے زندہ ہو کر کہا کیا قیامت آ گئی ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں نے تو اللہ کا اسم اعظم لے کر تجھے پکارا تھا۔ پھر آپ نے اس کو اللہ کے حکم سے دوبارہ مر جانے کا حکم دیا تو سام بن نوح نے کہا کہ دعا کیجئے کہ مجھے اللہ موت کی تلخی سے محفوظ رکھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ان کے حق میں دعا کی جو قبول ہو گئی۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگو اب تو ایمان لے آؤ۔ ان میں سے بعض ایمان لے آئے اور بعض نے پھر بھی تکذیب کی اور کہا یہ تو جادو ہے۔ یہ روایت بھی ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میت یا قبر پر یا میت کی کھوپڑی پر لاٹھی مار کر اس کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ وہ جس کو زندہ کرتے وہ باتیں بھی کرتا اور کافی عرصہ زندہ بھی رہتا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں سے سوال و جواب بھی کرتے تھے، بلکہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ بہت نرم مزاج کے انسان تھے۔ ایک احمق اور بے وقوف شخص بھی آپ کے ساتھ چل پڑا۔ آپ نے اس کو منع نہ کیا۔ کافی دیر چلنے کے بعد راستے میں ایک گڑھا آیا، جہاں سے گزرتے ہوئے اس احمق نے دیکھا کہ وہاں ایک ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، تو وہ رک گیا اور اصرار کرنے لگا کہ حضرت آپ کے پاس تو اسم اعظم ہے جس سے آپ مردے کو زندہ کر دیا کرتے ہیں، میری گزارش ہے کہ وہ اسم اعظم مجھے بتا دیں تاکہ میں اسے پڑھ کر اس ڈھانچے کو زندہ کر سکوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کیونکہ یہ تو ان کا معجزہ تھا اور اسم اعظم ان کو من جانب اللہ عطا کیا گیا تھا۔ وہ احمق بار بار اسم اعظم پوچھ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے اس کو ٹالنے کی بہت کوشش کی اور سمجھایا کہ بھائی وہ اسم اعظم تم نہیں پڑھ سکتے، وہ تو اللہ کا حکم اور وحی ہوتی ہے جو اللہ اپنی مرضی سے جس پر چاہے نازل کرتا ہے۔ وہ احمق تھا۔ وہ اور اصرار کرنے لگا اے عیسیٰ ابھی اس مردے کو زندہ کرو، تم اپنے معجزے کو ظاہر کرنے میں بخل سے کام لے رہے ہو۔ وہ مسلسل حضرت عیسیٰ سے اصرار کر رہا تھا کہ یا مجھے اسم اعظم سکھا دیں یا آپ خود ہی اپنے معجزے سے ڈھانچے کو زندہ کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شدید تذبذب کا شکار ہو گئے اور اللہ سے دل ہی دل میں دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ اس احمق کے پیچھے پڑ جانے کی کیا وجہ ہے اور اس میں کون سی حکمت اور کون سا راز پوشیدہ ہے۔ اس دوران اس احمق شخص نے دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا اے روح اللہ اس مردے کو زندہ کر دے۔ حضرت عیسیٰ جو پہلے ہی اسے بڑے پریشان تھے انہوں نے مردے کو زندہ کر دیا
اور بس پھر کیا تھا، وہ تو ایک بہت بڑا شیر بن کر زندہ ہو گیا اور اس نے ہوش میں آتے ہی اس بیوقوف احمق پر حملہ کر دیا۔ ایسا خوفناک حملہ کیا کہ اس کی کھوپڑی کو 2 حصوں میں کھول کر رکھ دیا، اس کے پورے جسم کو نیست و نابود کر دیا۔ حضرت عیسیٰ جو یہ سب منظر دیکھ رہے تھے پوچھنے لگے، اے شیر، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہاری اس کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ شیر کہنے لگا، حضرت، اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی جو مجھ سے برداشت نہ ہوئی اور میں نے ہوش میں آتے ہی اس احمق کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ اس شیر نے گوشت کا ایک لقمہ بھی نہ کھایا اور خون کا ایک قطرہ بھی نہ چکھا۔ وہ بڑے حیران ہوئے اور پوچھا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تم نے اس کا گوشت نہیں کھایا؟ شیر نے کہا، حضرت، میرا رزق اس دنیا میں ختم ہو چکا ہے، اس لیے میں مر گیا تھا۔ اگر اس دنیا میں میرے رزق کا ایک ذرہ بھی موجود ہوتا تو میں زیر زمین نہیں ہوتا بلکہ زمین کے اوپر ہوتا۔ اسی طرح کا ایک اور بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ ہے۔ علامہ ابن جوزی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عجیب و غریب کھوپڑی پڑی ملی جو عام کھوپڑیوں سے زیادہ بڑی اور خوفناک تھی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ یہ کسی بہت بہادر اور ذی قامت شخص کی کھوپڑی ہے، مگر اس کھوپڑی کو راستے میں بے یارو مددگار اور لاوارث دیکھ کر حضرت عیسیٰ وہاں پر رک گئے۔ یہ اللہ کے نیک بندے تھے جو عبرت حاصل کیا کرتے تھے، ایسے موقعوں پر موت کو یاد کرتے اور دنیا کی حقیقت سے باخبر ہوتے۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات تازہ ہو جاتی کہ ہم سب نے اس دنیا سے ایک دن ضرور جانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے، حضرت، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اس کو زندہ کریں اور ہم دیکھیں کہ اتنی عظیم و شان اور ذی وجاہت کھوپڑی کس شخص کی تھی اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس کھوپڑی کو زندہ کر دے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اس شخص نے کیسی زندگی گزاری تھی۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے خدا، تو اپنی قوت سے اس کھوپڑی کو گویائی عطا فرما تاکہ ہم حقیقت کو جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا اور کھوپڑی بولنے لگی، اے روح اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا ہے کہ میں آپ کی باتوں کا جواب دوں، آپ جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے پوچھ لیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سب سے پہلے یہ بتا کہ تو دنیا کی کون سی شخصیت ہے؟ اس کھوپڑی نے جواب دیا، میں اس دنیا میں بہت بڑا بادشاہ تھا۔ آپ نے پوچھا، تو کتنا عرصہ اس دنیا میں زندہ رہا؟ وہ کہنے لگا کہ میں 1000 سال تک زندہ رہا اور میری 1000 اولاد تھی۔ آپ نے پوچھا، تیری حکومت کیسی تھی؟ اس نے جواب دیا، میں ایک مغرور بادشاہ تھا، لالچی بھی تھا، مجھے دنیا فتح کرنے کا شوق تھا، میں اپنے مقصد میں کامیاب بھی رہا، میں نے ہزاروں شہر فتح کر لیے تھے، ہزاروں لشکروں کو شکست دی، بالآخر مجھے موت آ گئی، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا جو میں اس دنیا سے لے جاتا، سب فتوحات، لشکر اور سامان اس دنیا میں رہ گیا، میری 1000 سال کی زندگی کسی کام نہ آئی۔ تب میں نے جانا کہ تقویٰ اور نیکی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی اور لالچ میں بڑی ہلاکت ہے، یہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ اللہ کے کاموں میں راضی رہنے میں بڑی حکمت ہے کہ وہ جس حال میں رکھتا ہے وہی حال سب سے اچھا ہوتا ہے۔ میں نے دنیا فتح کرنے میں عمر لگا دی اور میں دنیا میں آنے کا مقصد ہی بھول گیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ کھوپڑی خاموش ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی فکر میں ڈوب گئے۔ یہ دنیا عارضی ہے، اتنے بڑے بڑے بادشاہ جنہوں نے دنیا کو فتح کر لیا تھا، وہ آج اس بے بسی کے عالم میں راستوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی کھوپڑیاں ماضی کے قصے بیان کر رہی ہیں۔ عقل مند وہ شخص ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے اور اس کے لیے نیک اعمال کرے کہ اس کے علاوہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو ان کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔